سورہ انبیاء اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدًا، اور یقیناً ہم نے مرحمت فرمائی تھی ابراہیم کو ان کی دانائی۔ جناب بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم المقام حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا یہ جو ذکر خیر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اس میں امت کے لیے بڑے اسباق ہیں۔ پہلی بات تو یہ اصولی بیان فرما دی کہ انبیاء سارے ہی شروع سے ہدایت والے ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ایک وصف عظیم ہے حنیف۔ اس کا معنی ہے کہ آپ ہر باطل سے جدا رہیں اور کبھی بھی آپ نے صراط مستقیم کے راستے کے علاوہ کوئی راستہ اختیار نہیں کیا۔ آپ نے اپنے چچا آزر کو اور اپنی قوم کو دیکھا کہ بتوں کے سامنے بیٹھے ہوئے، تو آپ نے دو تبلیغ کے انداز اپنائے۔ پہلے ان سے پوچھا یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ نرمی والا ہے، یہ علماء کا درجہ ہے، علماء کی کیٹیگری ہے کہ وہ ایسے بات کریں۔ حالانکہ اس میں دو طریقہ کار ہیں۔ ایک ہے کہ تبلیغ میں جب انسان دعوت و تبلیغ کے میدان میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتا ہے کہ احسن طریقے سے بات کرو، لیکن قرآن مجید کی یہ آیت بھی ساتھ ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اس کا مقام اور ہے، اس کا مقام اور ہے۔ دوسرے نمبر پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہتھوڑا اٹھا کے تو سارے بت بھی توڑ دی۔ یہ عوام الناس کا کام نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہو۔ لیکن کسی بھی مذہب کی عبادت گاہ کو گرانے کی اسلام نے اجازت نہیں دی، کیونکہ وہ ہمارے ملک کے رہائشی ہیں، انہوں نے ہم سے امن لیا ہوا ہے، اپنی عبادت گاہوں کے اندر وہ جیسے چاہیں عبادت کر سکتے۔ جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یہ کام کیا، اس وقت کفر کو نیست و نابود کرنا مقصود و مطلوب تھا، اس لیے آپ نے ایسا فرمایا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ان کی غیر موجودگی میں سارے بت توڑ دیے اور ایک جو بڑا بت تھا اس کے گلے میں ہتھوڑا ڈال دیا۔ قوم کے افراد واپسی آئے تو انہوں نے کہا یہ کس نے کیا؟ تو ان میں سے ایک بندے نے کہا کہ ابراہیم نام کا ایک بندہ ان کے خلاف بات کرتا، اس کو بلاؤ، پتہ چلے گا کہ اس نے کچھ کیا۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو وہاں بلایا گیا تو آپ نے فرمایا اس سے پوچھو جس کے گلے میں ہتھوڑا۔ اب وہ شرمندگی اور بے حسی میں یہ کہنے لگے، آلات جس سے برآمد ہو رہا ہے اس سے تو پوچھو نا، اس سے پوچھو۔ تو کہنے لگے کہ تمہیں پتہ ہے یہ بولتے نہیں۔ اور یہ میں نے ایک کلپ دیکھا سوشل میڈیا پہ کہ بعض مذاہب نے اپنے لکڑی اور پتھر کے معبودوں کو عبادت کے بعد گٹر کے اندر پھینک دی۔ اللہ، ایک طرف معبود کہتے ہیں، دوسری طرف یہ کہہ رہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کافر بھی سمجھتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے، اگر یہ کچھ ہوتے اپنے لیے کچھ کر سکتے ہوتے تو ہمارے لیے بھی کچھ کرتے۔ اب جب اسلام بتاتا ہے کہ کافر کے پاس دلیل ختم ہو جاتی ہے تو اس کے پاس ایک ہی ہتھیار ہے، مار دو اس کو۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی تبلیغ کے جواب میں انہوں نے کہا ان کے لیے آگ جلاؤ اور ان کو ڈال دو۔ اب دشمن اپنی کوشش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنی رحمت کے دروازے کھول رہا ہے۔ فرمایا ہم نے آگ سے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ہمارے پیارے ابراہیم پر ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا۔ اس میں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ضدوں کو جمع کر دیا، آگ بھی ہو اور پھر ٹھنڈی بھی ہو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ویسے چیزوں کی ضدیں اکٹھی نہیں ہوتی، لیکن جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ چاہے تو ضدوں کو بھی اکٹھا کر دیتا۔ آگ گرم ہے، اس کو ٹھنڈا کر کے ضدوں کو اکٹھا کر کے بتا دیا قادر مطلق جو چاہے وہ کر سکتا۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اس سارے واقعے کے اندر ہمیں جو تبلیغی استقامت ملی ہے وہ یہ کہ کفر کے سامنے، بے دینوں کے سامنے دلیری اور حوصلے سے بات کرنی چاہیے، اور اگر وہ مقابلے میں سزا کی طرف بھی آئیں تو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہوئے کبھی بھی ان سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ جب انسان ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ شامل حال رہے۔